تو پھر 22 جنوری کو اپنی مسجدوں کو پر کر دو، اپنی مسجدوں کو بھر دو۔ 22 جنوری کو کلمہ شریف کا کثرت سے ورد کرو، مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، جامعات میں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جہاں بھی آپ بستے ہیں، اپنے گھروں کے اندر کثرت سے کلمہ شریف کو پڑھو، کثرت سے درود پاک پڑھو۔ یوں تو ہر دن نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ جو جان بوجھ کر چھوڑے گا وہ سخت گناہگار ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ لیکن 22 جنوری کو خاص طور سے نمازوں کا 22 جنوری کو مسلمان کیا کریں؟ کچھ سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ 22 جنوری کو مسلمان بھی نام لے رام کا، معاذ اللہ رب العالمین، مسلمان بھی ریلیاں نکالیں، درشن کرنے کے لیے جائیں۔ یہ کچھ سناتن دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ، کچھ نیتا لوگ، کچھ نفرت پسند لوگ، نفرت کو پسند کرنے والے، ماحول خراب کرنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں۔ اور کچھ مسلمانوں میں ہی ایسے لوگ ہیں جو نام نہاد مسلمان ہیں، جو نام کے مسلمان ہیں، ظاہری طور پر ان کو دیکھیں گے آپ تو ایسا لگے گا کہ مسلمان ہے، لباس اسلامک ہے، چہرے پر داڑھی ہے اور سر پر ٹوپی ہے، اور باقاعدہ نیوز کے ذریعے وہ بتا رہے ہیں، مسلمانوں سے اپیل کر رہے ہیں، وہی اپیل کر رہے ہیں کہ جو غیر مسلموں کے کچھ نیتاؤں نے، کچھ نفرت پسند لوگوں نے، کچھ شدت پسند لوگوں نے جو اپیل کی ہے مسلمانوں سے، جو مسلمانوں سے کرنے کے لیے کہا ہے کہ تم بھی وہی کرو 22 جنوری کو جو ہم کریں گے، جیسا ہم کہیں گے۔ تو یاد رکھنا میرے عزیزو، جو مسلمان ہے نا، جو ایک اللہ کو مانتا ہے، خدائے یکتا پر یقین رکھتا ہے، جو مانتا ہے کہ اس کا رب، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رازق اللہ ہے، وہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا، وہ کبھی اس طرف نہیں جائے گا۔ کیونکہ ایک سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ دے سکتا ہے، لیکن اپنے دین پر، اپنے ایمان پر وہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ اور یاد رکھنا میرے عزیزو، دور حاضر میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جس نے اگر اپنا ایمان بچا لیا تو وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ دولت، یہ شہرت، یہ عہدے، یہ ترقی، یہ کامیابی، یہ ساری چیزیں بعد کی باتیں ہیں میرے عزیزو۔ سب سے زیادہ ضروری ہے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ہمیں اپنا ایمان کیسے بچانا ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ غیروں کی تو بات ہی نہیں کرتے، اپنے لوگوں کے اندر ہی ایسے لوگ چھپے ہوئے ہیں جو ہر وقت ایمان پر آپ کے ڈاکہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، جو شیطان کے شاگرد ہیں، شیطان کا کام وہ لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو 22 جنوری کو لے کر یار کوئی الگ سے ہمارے لیے کوئی دن تھوڑی، کوئی الگ سے کوئی معاملہ تھوڑی ہے، ہمارے اوپر اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ تو جس طریقے سے آپ جمعے میں مسجدوں کو بھر دیا کرتے ہیں، مسجدوں سے باہر تک نمازی نکل جاتے ہیں، اگر کچھ الگ ہی کرنا ہے تو پھر 22 جنوری کو اپنی مسجدوں کو پر کر دو، اپنی مسجدوں کو بھر دو۔ 22 جنوری کو کلمہ شریف کا کثرت سے ورد کرو، مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، جامعات میں، جہاں بھی آپ رہتے ہیں، جہاں بھی آپ بستے ہیں، اپنے گھروں کے اندر کثرت سے کلمہ شریف کو پڑھو، کثرت سے درود پاک پڑھو۔ یوں تو ہر دن نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ جو جان بوجھ کر چھوڑے گا وہ سخت گناہگار ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ لیکن 22 جنوری کو خاص طور سے نمازوں کا اہتمام کرو، اپنی مساجد کو بھر دو۔ اور یاد رکھنا میرے عزیزو، اگر اپنی مساجد کی تم حفاظت کرنا چاہتے ہو، اپنی مساجد کو بچانا چاہتے ہو، تو آپ کو نمازی بننا پڑے گا۔ یار جو گھر ہوتا ہے نا، اگر گھر کو زیادہ دن نہیں، صرف چند مہینوں کے لیے آپ بند کر کے چلے جاؤ تو وہاں بھی پھر کیڑے مکوڑے اپنا ٹھکانہ بنا لیا کرتے ہیں۔ وہ گھر کے جس میں آپ رہا کرتے تھے، آپ رہتے تھے تو سارے معاملات تھے، لائٹ جلتی تھی، صفائی تھی، سب کچھ تھا، لیکن بند کر کے چلے گئے تو دوسری مخلوق نے قبضہ کر لیا، آ کر کے دوسری مخلوق آ کر کے رہنے لگی۔ تو اگر آپ مساجد کو پر نہیں کریں گے، آپ مساجدوں سے دور رہیں گے، اپنی مسجدوں کو آپ آباد نہیں کریں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے بڑا مینار بنا دیا، بڑی بڑی مہنگی ٹائل سے لگا دی، بڑے مہنگے ممبر لگا دیے ہم نے، وضو خانے میں ہم نے 10 لاکھ لگا دی، مسجد 1 کروڑ کی ہم نے بنا لی، لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے۔ تو وہ 1 کروڑ لگانا، وہ سارے کام کرنا، یہ مسجد کو آباد کرنا تھوڑی ہے میرے عزیزو۔ ثواب تو ملے گا اس کا آپ کو، لیکن اصل آباد کرنا مسجد کو یہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے۔
کیونکہ نمازیوں سے ہی مسجد کی زینت ہے. اصل زینت مسجد کی نمازی یہ ٹائلز، یہ ماربلز، یہ اے سی، یہ ایئر کنڈیشن معاملات یہ نہیں ہے، بلکہ نمازی سے ہی مسجد کی زینت ہے. اگر مسجد چھوٹی بھی ہو نا، کچی بھی ہو، اور وہاں پر 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، کثرت سے نمازی آتے ہیں، تو میرے عزیزو پھر وہاں تو الگ ہی رنگت ہوتی ہے. تو یار ایک مسلمان کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ایک مومن کو، ایمان والے کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. اور یاد رکھیں میرے عزیزو، 22 جنوری کو کوئی بھی ایسا کام نہ کریں، صبر کا مظاہرہ کریں. کوئی بھی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے آپ کی زندگی برباد ہونے کا خطرہ ہو. ہو سکتا ہے کچھ شدت پسند لوگ آپ کو ورگلانے کی کوشش کریں، آپ کو غصہ دلائیں، غصے میں آ کر کے کچھ سے کچھ کر بیٹھیں، پھر آپ کی زندگیاں ختم ہو جائیں، آپ کے گھر توڑ دیے جائیں، بستیاں تباہ کر دی جائیں. تو ایسا کوئی کام نہ کریں. جس طریقے سے آپ صبر کرتے آئے ہیں، ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے صبر کرنا ہے. آپ صبر کر لیں گے میرے عزیزو، وہ سارے فیصلے رب کریم پر چھوڑ دیں گے، تو ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ آپ کے حق میں بہترین فیصلہ فرمائے گا.